صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص استاد العلماء مروج شریعت عارف وارستہ عالم کامل و مکمل اور استاد محترم یعنی حضرت علامہ آیت اللہ سید سمر حسن زیدی ابن سید قمر حسن زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد بلند تر صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی 122ویں آیت اللہ نے اس کلام میں باب معرفت اور دسترخوان علم بچھا رہا ہے۔ حصول علم عالم سے ہی ممکن ہے۔ اگر میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو علم صادر ہوگا اس سے کہ جو صاحب علم ہوگا، علم ظاہر ہوگا اس سے جو اہل علم ہوگا۔ علم حاصل کرنا اور علم کے حصول کی فضیلت کا باب بہت ہی روشن ہے۔ ویسے بھی اللہ کو جاہل پسند نہیں ہے، اور ذات کردگار نے عالموں کا جتنا احترام کیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے جن کو سب سے زیادہ محترم قرار دیا انہیں سب سے زیادہ عالم بنایا ہے۔ محترم ہونے کا اور صاحب عزت ہونے کا جو اللہ نے سبب اول قرار دیا ہے وہ علم کو قرار دیا ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے فضائل بہت ہیں مگر وہ کون سی فضیلت ہے جس پہ خدا آپ کو فخر ہے؟
فرمایا اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے اور عالم الکتاب قرار دیا. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں یہاں علم کا سمندر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. علماء کرام کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. ایک صلوات و ہدیہ کریں محمد و اللہ. ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں اور اپنے اس عنوان کی جو سرنامہ ہے اس آیہ کریمہ پہ غور کرنا چاہتا ہوں. طالب علمانہ سوچ ہے اور طالب علمانہ نگاہ ہے اور علماء سے اپنا سبق دہرا کر ان سے دعا چاہتا ہوں. تو طے یہ ہوا کہ اللہ نے اگر کسی کو صاحب فضیلت قرار دیا ہے تو وہ وہی ہے جو صاحب علم ہے. عالموں کا بڑا مقام ہے, اہل علم کا بڑا مقام ہے. رجوع کرنے کا بھی حکم انہی سے ہے کہ جو صاحب علم ہے. ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں, ہر میدان میں جو ماہر ہوتا ہے اس کی بات ہی کو مانا جاتا ہے. لہذا علم کی اللہ نے 2 قسمیں کر دی. اللہ کے حبیب کی زبان سے جاری ہوئے کلمات کے علم کی 2 قسمیں ہیں. یا بدنوں کا علم ہے, یہ ممبر بھی بدن ہے, یہ مائک بھی بدن ہے, یہ پتھر بھی بدن ہے, یہ آپ کا بدن, یہ میرا بدن, یہ ہم سب کے پاس یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں علم الابدان, یہ سارا بدنوں کا علم. بایولوجی, کیمسٹری, یہ ساری چیزیں علم الابدان کے باب میں. اور پھر ایک تمام بدنوں کو ایک طرف رکھا اور دین کی فضیلت کو علیحدہ رکھا. پوری دنیا میں جتنے بدن ہیں, جتنے بھی میٹر کی چیزیں ہیں, جتنی بھی مادی چیزیں ہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور میرا اور آپ کا بدن بھی مادی ہے. یہ اتنا سا تھا, یہ 6 فٹ کا ہو گیا, یہ کبھی سکڑ جاتا ہے, کبھی بڑا ہو جاتا ہے, کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی مادی چیزیں ہیں ان سب کے علوم کو ایک پلڑے میں رکھا اللہ نے, اور دین کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں. لہذا دین کے علم کو غالب قرار دیا تمام علوم کے اندر. علم کی فضیلت باب بہت وسیع ہے, مجھے بہت ہی محتاط انداز سے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. مرکز علمی میں اس ادارے سے یادیں وابستہ ہیں, اس ادارے سے تاریخ جڑی ہوئی ہے, اس ادارے سے بہت سے دوستوں کی, بہت سے بزرگوں کی, بہت سے اساتذہ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے سویم کی مجلس تھی حضرت مولانا سمر حسن زیدی اللہ مقامہ کی قدم گاہ مولا علی پر. حضرت آیت اللہ ابراہیم امینی پر تشریف فرما ہوئے تھے اور آغا حسینی خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر تھے, اور آیت اللہ ابراہیم امینی نے اس میں خطاب کیا تھا. میں اس مجلس میں تھا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد. مجھے نہیں معلوم کہ مدرسہ مشاعر العلوم نے وہ ریکارڈ محفوظ رکھا یا نہیں, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے مولانا سمر حسن زیدی کے نام کے ساتھ آیت اللہ کا لفظ لگانے پہ 2-3 دن یہاں تبصرہ رہا تھا. تو وہ تبصرے پہ ہم نہیں جائیں گے, اس عالم کا انہیں آیت اللہ کہنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بحث یہ تھی کہ اللہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مومنین سب کے سب جہاد کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے جہاد کو اور حصول علم کو برابر قرار دیا. یعنی مجاہد اور عالم, میدان میں اترنے والا اور قلم چلانے والا, لوگوں کو امن و امان فراہم کرنے والا اور لوگوں کو علم عطا کرنے والا, سب کے سب کیوں جہاد کے لیے لے جا رہے ہیں؟ سب کے سب کیوں جہاد کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکلیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, تاکہ وہ دین میں سمجھ کو ایجاد کریں, دین سمجھنے کے لیے نکلیں. دین سمجھنا مقدمہ مانگتا ہے دین پڑھنا. نہیں ہو سکتا کوئی دین سمجھنا چاہے اور وہ دین نہ پڑھے. کچھ لوگ شارٹ کٹ کی بھی تیاری میں ہیں کہ کسی بھی تعلیم کے بغیر, کسی بھی نصاب کے بغیر وہ عالم بننا چاہتے ہیں. ویسے ہی 2 لوگوں نے تو معاشرے کی کمر توڑ دی ہے, ایک سیلف میڈیسن والے اور ایک سیلف اسٹڈی والے.
جو بغیر ڈاکٹر کے علاج کروانا چاہتے ہیں اور جو بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے عالم بننا چاہتے ہیں. یہ جو ایک نصاب کے مطابق طالب علم مدرسوں میں آتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اپنے نوٹس تیار کرتے ہیں، سب شب و روز محنت کرتے ہیں، مگر پھر انہی کے درمیان سے کوئی ایک دو لوگ نکل کر آتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا مگر وہ معاشرے کے بہت معتبر لوگ بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اہل بیت کے علم لدنی کے قائل نہیں ہیں مگر اپنے علم و لدنی کے قائل ہیں. ہمیں بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے علم مل گیا ہے اور یہ خطرناک ہے. لیکن اصل جو نصاب اور نظام ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ادارے میں داخلہ، باقاعدہ اساتذہ سے استفادہ، اور دینی مدرسوں کا عزیزان گرامی جو حسن ہے وہ شاید کسی اور تعلیمی ادارے کا نہ ہو. اور وہ حسن یہ ہے کہ یہاں صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ یہاں تربیت بھی دی جاتی ہے. اور شاید بہت بڑے بڑے فضلاء علماء اور بہت بڑے بڑے دانشور ہوں کہ جن کے یہاں تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے شاید کسی طالب علم سے وہ کمتر ہوں کہ جس کے یہاں تربیت پائی جاتی ہے. تو جو تربیت کا پہلو مدارس دینیہ کے اندر خاص طور پہ ماضی میں موجود تھا، آج تھوڑا سا فقدان بڑھ رہا ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں. اور وہ جو ماضی میں تربیت کا فقدان تھا، میں اس کی ایک نظیر، ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ کمرہ جس میں مولانا سید سمر حسن زیدی اللہ مقامہ کی قبر ہے، اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا حیدر علی جوادی صاحب. مولانا سید سمر حسن زیدی صاحب سامنے برآمدے میں کرسی ٹیبل ان کی لگی ہوئی تھی. میں یہ سعادت مندی محسوس کر رہا ہوں کہتے ہوئے کہ مجھے وہ خود پڑھاتے تھے اور یہ کہہ کے پڑھاتے تھے کہ تم خیرپور کے ہو، تمہارے باپ دادا بھی سوستان اور اہل بیت کے چاہنے والے، اور تم مولانا سمر حسن زیدی کے محلے کے ہو، مولانا محمد قاسم کے محلے کے ہو. تو اس دید سے وہ مجھے خاص شفقت فرماتے تھے. مولانا علی صاحب سے میں نے ہدایہ اور عوامل اور سیوتی پڑھی تو وہ مولانا وہ سبق مجھ سے سنتے تھے اور سبق مجھے مزید دیتے تھے. اس کمرے میں لیٹے ہوتے تھے، پہلا ہی کمرہ جو تھا. میں ایک نظیر دے رہا ہوں تہذیب کی اور ادب کی اور تربیت کی، کہ ایک شخص یہاں داخل ہوا اور اس نے کسی سے کہا کہ جی مجھے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، میراث کا مسئلہ تھا. وہ مسئلہ لے جایا گیا مولانا حیدر علی جوادی صاحب کے پاس. انہوں نے لئی صاحب کو بھی بلا لیا. دونوں میرے بزرگ، دونوں میرے استاد کا درجہ رکھنے والے اس مسئلے کے اوپر غور کرتے رہے. آخر انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور کہا مولانا کے پاس لے جاؤ اور ابھی نہیں بتانا کہ کس نے تمہیں دیا ہے. تو بہرحال میں لے گیا مولانا کے پاس اور مولانا نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے اپنا لیٹر پیڈ اٹھایا اور بغیر قلم اٹھائے ہوئے اس کا جواب تحریر کیا. تحریر بھی اتنی حسین تھی کہ اس کو اگر فریم کروا کے لگایا جائے تو غلط نہیں ہوگا. خط اتنا عمدہ تھا مولانا کا. تحریر انہوں نے لکھی، اس کا جواب لکھا، وہ میں مولانا کے پاس لایا. مولانا علی صاحب کے پاس، مولانا ابھی ایک رحلت فرما چکے ہیں مولانا، اور مولانا حیدر علی جوادی صاحب زندہ ہے، اللہ کرے انہیں یاد ہو. یہ بات تو اتنی اہم نہیں ہے، نہ یاد نہیں بھی ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ میں نے مولانا کو دیا. پھر مولانا نے انہیں آگے بڑھایا اور دونوں انہوں نے ایک جملہ مشترکہ طور پہ کہا کہ فقہ میں مولانا سمر حسن زیدی واقعی استاد ہے. ایک مضبوط طالب دین، ایک بہترین مضبوط طالب دین. اور یہ جو میں نے مثال دی ہے تربیت کی، کہ اپنے استادوں کا احترام، اپنے بڑوں کا خیال. مجال نہیں ہو سکتی تھی اور مجال نہیں ہونی چاہیے کسی طالب علم کو کہ اپنے استاد کے سامنے بات کرے. استاد کے سامنے کھڑا ہونا، استاد کے سامنے بات کرنا یہ نہیں ہوتا تھا. یہاں وہ منظر بھی میں نے دیکھا تھا کہ جب آفت زدہ قرار دیا گیا تھا حیدرآباد کو، 91 کی بات ہے، 91 کی بات ہے. یہاں شدید لسانی جھگڑے تھے اور اس کی بنیاد پہ حیدرآباد آفت زدہ تھا. مولانا ہمارے دوست تھے چانڈیو صاحب، ذاکر حسین چانڈیو کو انتظامیہ کے لوگ پکڑ کے لے گئے کیونکہ کرفیو لگا ہوا تھا. مولانا یہاں سامنے ایک ہوٹل تھا، روڈ کراس کر کے سارے طالب علم چائے پینے جاتے تھے. مجھے نہیں معلوم اب بھی ہے یا نہیں جی. تو وہاں گئے ہوں گے تو وہ رستے میں پولیس نے پکڑ لیا اور یا فوج نے پکڑ لیا لے گئے. مجھے یاد ہے سعادت علی شاہ شاید آئی جی تھے، ایسے ہی ہے. تو انہیں فون پر کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو پولیس لے گئی ہے. اب ان کا ذہن تو جائے گا نا کہ محمد عباس صاحب کو لے گئی ہے.
بات ہی جس کو فون کر کے کر رہے تھے اس سے یہ کر رہے تھے میرے بیٹے کو پولیس لے گئی ہے، میرے بیٹے کو فوج اٹھا کے لے گئی ہے، مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ اور مجھے نہیں لگتا شاید 1 دن سے زیادہ لگا ہو۔ بعض میرے دوستوں کو یاد ہوگا، گل حسن صاحب تشریف فرمائے، مولانا امداد لغاری تشریف فرمائے جو اس وقت میں یہاں تھے، وہ مجھے منظر یاد ہے اسی جگہ جب مولانا چاڑیو صاحب کو، ذاکر حسین چاڑیو کو انتظامیہ پولیس لے کر آئی تو مولانا یہاں ان سے گلے لگ کر ایسے رو رہے تھے جیسے ان کا اپنا سگا بچہ واپس آ رہا ہے۔ یہ خلق و خو، یہ پیار طالب علم سے، یہ محبت طالب علم سے۔ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میرے جو سینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں مجھے میری کسی بات کو رد نہ کرتے ہیں، لیکن مولانا عباس علی نجفی صاحب سے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ جب ہم نجف اشرف جا رہے تھے تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے نجف جانے کے، تو مولانا سمر حسن زیدی صاحب کی اہلیہ نے اپنی طرف سے ہمیں وسائل فراہم کر کے دیا۔ مولانا درس یاد نہ کرنے پر، اب مجھے یاد آ رہی ہیں باتیں، سن لیجئے تھوڑی سی۔ مولانا درس یاد نہ کرنے پر ہم باورچی سے کہتے تھے انہیں کھانا نہیں دینا، اور ادھر بیگم صاحبہ سے کہہ دیتے تھے کہ اگر یہ آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ کیا خلق و خو، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ وہ مولانا محمد عباس زیدی کی والدہ ہی نہیں تھی، سارے طالب علموں کی والدہ، سارے طالب علموں کے لیے ایسا تھا جیسے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب کو اللہ نہیں چاہ رہا کہ جہاد پر جائے، اللہ چاہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جہاد کرنے جائیں، کچھ لوگ حصول علم کے لیے جائیں۔ مگر یہ جو حصول علم کے لیے جائیں وہ کیا مطلب ہے؟ حصول علم نہیں، تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ۔ یہ جو فقہ ہے نا، لفظ فقہ ہے، نبی مکرم نے جب مولا کائنات کو یمن بھیجا تو ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے علی کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ یہ دین میں سمجھ ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں الفقہ، صلوات پڑھیں محمد وآلہ، تمام البصیرہ، فقہ بصیرت کو تمام کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی چشم جان جب کھل جائے، انسان اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگے، حقیقت تک پہنچنے لگے تو اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کی گہرائی میں اترنا، کسی چیز کی تہ تک اتر جانا۔ مولا فرماتے ہیں تمام البصیرت ہے فقہ، کمال عبادت ہے فقہ، اور منازل رفیع تک پہنچنے کا سبب ہے فقہ۔ مولا رضا نے 3 چیزوں کو بیان کیا، کمالات رفیع تک پہنچنا، منازل رفیع تک پہنچنا، کمال عبادت تک پہنچنا، اور تمام بصیرت تک پہنچنا، یہ فقہ ہے۔ اگر مجھے عبادات میں مزہ نہیں آ رہا تو میں شاید عالم بہت اچھا ہوں لیکن میں فقیہ نہیں ہوں، یعنی فقہ میں نے دین نہیں سمجھا، فقیہ میں لغوی اعتبار سے بات کروں۔ اگر عبادات میں لطف نہیں آ رہا، بہت سے واقعات عجیب و غریب تھا مدارس کے اندر اور حوضوں کے اندر، معلوم ہے جی ابتدائی دور جب گزر رہا تھا تو بہت اچھی مزیدار عبادتیں تھیں، بڑی لذیذ نماز شب تھی۔ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا گیا ایسے ایسے نماز شب کم ہوئی اور پھر نماز جماعت کم ہوئی۔ وَالْعِلْمُ حِجَابُ الْأَكْبَرُ، وہ علم جو حجاب بنتا چلا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث یہ ہے کہ دین میں فقہ، تفقہ فی الدین، یہ کیوں؟ لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، تاکہ وہ اپنی قوم کو متوجہ کریں کہ جب اپنی قوم میں پلٹ کر جائیں۔ کیوں فقہ حاصل کریں؟ لوگوں کو توجہ دلائیں۔ انذار بے معنی ہوشیاری، سمجھ دینا، ہوشیار کرنا، متوجہ کرنا۔ ڈرانے کے لیے مولوی ڈرانے کے لیے آئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ مولوی کا کام ڈرانا نہیں ہے، ہوشیار کرنا ہے۔ مولوی کا کام سمجھانا ہے، عالم کا کام متوجہ کرنا ہے۔ اچھا، اگر متوجہ ہو جائیں تو پھر خود ایک چیز ایجاد ہوتی ہے، ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے جسے خوف بھی کہتے ہیں، جسے خشیت بھی کہتے ہیں۔ متوجہ کر دیں، مثال کے طور پر ایک عالم دین کا کام ہے کہ جی وہ متوجہ کرے۔ مثلا آپ کے پیچھے اگر کوئی موذی جانور کھڑا ہو اور آپ کہیں کہ شیر کھڑا ہے، سانپ کھڑا ہے، تو یہ آپ کا، میرا کام ہے توجہ دلانا۔ مولانا کا کام تھا توجہ دلانا۔
لیکن اب اسے دیکھ کر کوئی ڈرے گا، کوئی لپٹے گا، کوئی ممکن ہے اسی جانور سے لپٹ جائے، کوئی ممکن ہے بھاگنے لگے، تو یہ اب اس کا کام ہے۔ وہ جو نتیجہ ہے نا توجہ دلانے کا، وہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا کام توجہ دلانا ہے، نتیجہ خود نکلے گا۔ ممکن ہے کوئی اسی چیز سے شوق رکھتا ہو اور وہ راغب ہو جائے، اور کوئی ممکن ہے اس سے فراری ہو جائے، اسے دور ہو جائے۔ میرا کام، مدرسے کا کام، طالب علموں کا کام، علماء کا کام متوجہ کرنا ہے، شاید کہ وہ متوجہ ہو جائیں، جنہیں جا کر میں سمجھاؤں، میں متوجہ کروں۔ عزیزان گرامی، دل کر رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آیت اللہ میانجی، آیت اللہ مظاہری، آیت اللہ مشکینی، یہ آیت اللہ ابراہیم امینی رحلت فرما گئے، علامہ مامقانی، علامہ بہبہانی، نعمت اللہ جزائری، یہ فقہا، یہ مقدس اردبیلی، اللہ اکبر، میر حامد حسین ہندی، مولانا سید العلماء سید علی نقی نقن، اللہ مقامہ، محمد باقر بہبہانی، یہ بڑے بڑے نام جن کے وضو کا پانی اگر فرشتے اٹھا کے لے جائیں تو عجب نہیں ہے، ایسے مقدس لوگ جی، اللہ کے ولی، ان کے طریقے کیا تھے، ان کے انداز کیا تھے۔ میر حامد حسین ہندی اللہ مقامہ نماز جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، جس گھوڑے پر بیٹھ کر انہیں جانا تھا، گھوڑے کی سواری تھی، جس گھوڑے پر بیٹھ کے وہ جانا چاہ رہے تھے، وہ گھوڑا ان سے لگام نہیں لے رہا تھا، یعنی وہ لگام ڈالنا چاہ رہے تھے، وہ بکھرا ہوا تھا اور بے قابو تھا، قریب نہیں آ رہا تھا، قریب جا رہے تھے تو وہ مضطرب تھا، لگام نہیں ڈالنے دے رہا تھا گھوڑا۔ اور مولانا کو آیت اللہ العظمیٰ ہے جی، میر حامد حسین ہندی صاحب ابقات الانوار، وہ گھوڑے کو لگام ڈالنا چاہتے ہیں، گھوڑا ان کے قابو میں نہیں آ رہا، تو خیال آیا کہ اسے کسی طرح سے مانوس کرو، تو اپنی جھولی ایسے پھیلائی جیسے دانہ دے رہے ہوں، اپنی جھولی پھیلائی کہ دانہ کھا لے، تو گھوڑا بہک کر ان کے قریب آ گیا، اور اتنی دیر میں انہوں نے لگام ڈال دی، اس پہ بیٹھ گئے۔ اب یہ اپنے گھر سے نکل کر 2 موڑ نہیں مڑے تھے کہ واپس آ کر گھوڑے کو کھول دیا، کہنے لگے میری نماز ہی جائز نہیں ہے جو میں جانور کو دھوکہ دے کے لے جا رہا ہوں۔ میں تو جس مشرب کا ہوں یہ باتیں کروں گا، شاید بعض لوگوں کو یہ حلق سے نہ اتریں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اتنے محتاط لوگ، صاحب کو آیا ڈاکٹر ان کا وہ لینے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس نے گھر کے خون نکالا، میں ان کے برابر بیٹھا تھا، تو اس نے وہ جو روئی کی گوشت جو ہے وہ اس پہ رکھ دی جہاں سوئی لگائی تھی، اس نے انجیکشن لگایا تھا، تو وہ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کہنے لگے کہ یہ بھی کوڑے دان میں ڈالو، ہاتھ بھی پاک کر کے آؤ۔ مولانا جو وضو میں طہارت میں شدید تھے، تو میں انہیں کچھ اور نہیں کہوں گا جو بعض لوگ کہتے ہیں یا بعض لوگ سوچ سکتے ہیں، مولانا محتاط تھے، شکی نہیں تھے۔ احتیاط تو اس درجے پر ہے کہ اگر مدرسے کے اس گیلری کے اندر رات کے 2 بجے میں کسی غرض سے اٹھوں، اپنی حاجت کے لیے اٹھوں اور سارے کمروں میں طالب علم سو رہے ہیں، تو محتاط علماء اس حد تک گزرے ہیں کہ وہ جوتیاں ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں کہ اگر پیر کی آواز اور جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند خراب ہو گئی تو میرا چلنا حرام ہے۔ ہم اس کو شکی بولیں گے، اس معاملات کو ہم اس کو کہیں گے احتیاط، الاحتیاط و سبیل النجات۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہمارے فقہا کا انداز، ہمارے بزرگوں کا انداز، صاحبان علم کا انداز۔ علامہ محمد باقر بہبہانی اللہ مقامہ 1118 ہجری قمری کے متوفا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ عزت و شرف، یہ آپ کو
یہ مقام اور یہ احترام کیوں ملا ہے؟ تو بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میں نے کبھی اپنے آپ کو کوئی شے نہیں مانا اور ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھایا ہے کہ تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ ذات کی نفی۔ میرے مولا حسین جب مکے سے کربلا چلے تو آپ نے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرماتے ہیں من کان بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ شاید سارا مسئلہ ہی ہمارے معاشرے میں ذات کی پرستش ہے، اپنے آپ کی پسندی ہے، خود پسندی ہے۔ میرا تو نام اگر کوئی مجھے نقوی کی جگہ زیدی لکھ دے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ مجھے اگر ادب احترام نہ دیا جائے تو میں وہاں آنا جانا چھوڑ دیتا ہوں، اتنا ذات کا اسیر ہوں۔ ہم مکڑی کو تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے جالے میں جالا بن بن کر آخر اسی میں مر جاتی ہے، حال میرے جیسے کا بھی اچھا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ فرمایا کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کی نفی کی ہے، میں نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی ہے، علماء کی تعظیم اور احترام کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کوئی مقام دیا۔ شاید ہی کوئی شیعہ ہو جس کے گھر میں قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان نہ رکھی ہو، شاید ہی کوئی شیعہ مسجد ہو کہ جس میں قرآن کے ساتھ قرآن کی الماری میں مفاتیح الجنان نہ ہو۔ کون سا شیعہ ہے جو لفظ مفاتیح الجنان سے آشنا نہیں ہے؟ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، خاتم المحدثین شیخ عباس قمی کی کتاب ہے۔ شیخ عباس قمی کو جو عزت اللہ نے عطا کی ہے، محدثین میں ایک بڑا نام، اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کی نفی رکھتے تھے، اپنے آپ کو منوانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے والد آئے، بیٹا تم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہو، روزانہ مدرسے جاتے ہو، پڑھنے جاتے ہو، ہمارے محلے کے جو پیش نماز ہیں وہ روزانہ ایک کتاب سے ایک صفحہ پڑھ کر سناتے ہیں، ہم سب پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، پوری مسجد اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اٹھتی ہے۔ اتنی اچھی کتاب کو ایک صفحہ پڑھ کر کھول کر پڑھتے ہیں، تم نے تو آج تک ایسی کتاب نہیں لکھی۔ کہ ابا وہ کون سی کتاب ہے؟ کہ مناظر الآخرہ۔ جب تک ابا زندہ رہے ابا کو نہیں بتایا وہ میری ہی کتاب ہے جو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابا یہ سمجھتے رہیں کہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ ذات کی نفی، ہمیں تو فوراً شیطان چٹکی بھرتا ہے، بتاؤ تم بھی نماز پڑھتے ہو؟ بعض اوقات تو مقابلہ چل رہا ہوتا ہے گفتگو میں، میں نے ایسا کیا، تو دوسرا کہتا ہے میں نے ایسا کیا، پھر تیسرا کہتا ہے میری تو نماز بھی قضا نہیں ہے، چوتھا کہتا ہے میری نماز شب بھی قضا نہیں ہے۔ وہ شیطان اکساتا ہے کہ ذرا آپ نے اپنا حال بتاؤ۔ بقول شخصے کے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ چھپا ہوا خزانہ ہے جو چاہتا ہے پہچانا جاؤں۔ تو اللہ نے کہا تھا نا کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ یہاں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، چاہتا ہوں پہچانا جاؤں۔ علماء کرام کی روش، طریقہ، انداز، مجھے توفیق نصیب ہوئی ہے کہ میں مولانا کی برسی میں شریک ہو رہا ہوں۔ یہ کیفیات چھوڑ رہا ہوں، بہت ساری باتیں۔ مقدس ارتبیلی کیا کہنا، اللہ اکبر۔ تین تے اور دو میم یہ علماء کرام کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد وآلہ۔ مجھے نہیں معلوم بچوں کو، ویسے تو کوئی اس قابل باتیں کوئی خاص بات کر نہیں رہا، ورنہ اگر خاص بات ہوتی تو بچے لکھ رہے ہوتے۔ ہمارا تو طریقہ یہی تھا کہ ہم ڈائریاں بھر لی ہم نے، الحمدللہ جو آج کام آ رہی ہیں۔ تین تے اور دو میم یہ علماء کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہر عالم دین، کامیاب عالم دین ان موضوعات پہ کام کرتا ہے۔ تین تے کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تے، توجہ چاہوں گا، تدریس۔ دوسری تے تاسیس۔ تیسری تے
توجہ چاہوں گا، تعلیف، عالم دین کتاب نہ چھوڑ کر جائے، تعلیف، پڑھانا نہ آتا ہو، تدریس، کوئی ادارہ چھوڑ کر نہ جائے، تاسیس۔ عالم دین جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کا کوئی ایک ورقہ تو لکھ کر گیا ہو۔ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارا نام عمل بند نہیں ہوگا اگر 3 چیزیں تم پیچھے چھوڑ جاؤ: صدقہ جاریہ، ورقۃ فیہ علم، ایک ورقہ، پوری کتاب تو بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک ورقہ۔ علامہ ذیشان اگر جوادی سے مجھے شرف یاب رہتا تھا، ان سے ہم نے پوچھا کہ کثرت سے وہ قلم ہاتھ میں رہتا تھا، کہتے تھے کہ میں مثال کے طور پہ امریکہ سے چلا ہوں انڈیا اترنے کے لیے یا مثال دبئی اترنے کے لیے، تو رستے میں میں ایک کتاب کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ 100 سے زیادہ تالیفات، ترجمے اور تصنیفات چھوڑ کے گئے مرحوم جی، بھرپور فعال زندگی مسلسل۔ ایک دفعہ ہم نے نصیحت طلب کی ان سے کہ حضور نصیحت کریں، کہنے لگے لکھنے کی عادت ڈالو، لکھو، جو اچھی چیز لگے وہ لکھو، ڈائری بناؤ۔ تعلیف ایک عالم دین کی زندگی کا حاصل ہے۔ بعض لوگ اپنی ممکن ہے کہ مجھ جیسے بعض لوگ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں ہم کیا لکھیں گے، ہم اتنے بڑے عالم تو نہیں، کتاب تو لکھیں گے، صاحب جواہر لکھیں گے، کتاب تو مراجع لکھیں گے، کتاب تو بزرگان لکھیں گے۔ نہیں، میں اپنے حساب سے لکھوں، جتنا میرے پاس جو کچھ ہے اس کی اصلاح ہوتی رہے گی، دوسرے ایڈیشنوں میں ٹھیک ہوتا رہے گا۔ بھائی قرآن تو ایک ہی ہے نا کہ جس کے اندر لا ریب فیہ ہے، کوئی شک اور ریب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ سب کی کتابوں میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی، اس کمزوری سے ڈر کر اگر میں کچھ بھی نہ کروں تو شاید یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں طالب علموں سے زیادہ مخاطب ہوں۔ تعلیف، تدریس کی کیفیت ہے، یا اللہ کتنا سنجیدہ۔ ہم چھٹی کر جاتے ہیں، طالب علموں کی اپنی بات کر رہا ہوں، ہم طالب علم پڑھائی میں چھٹی کر جاتے ہیں کہ جی آج برف باری ہو رہی ہے نجف اور قم اور مثال اصفہان اور حوضہ علمیہ میں، اور آج کی بارش ہو رہی تھی اور آج یہ ہو رہا تھا، تو ہم کیسے پہنچیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن اللہ اکبر، صاحب جواہر کے لیے ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے رستے زیر آب آ گئے تھے، انہوں نے ایک گھوڑا اجارے پر لیا، کرائے پہ لیا، اس پر بیٹھ کر مدرسے پہنچے پڑھانے کے لیے، تو صرف ایک طالب علم آیا ہوا تھا، اس لیے کہ سب کے لیے یہ میسر بھی نہیں تھا۔ تو اس ایک طالب علم کو بھی اسی انداز سے پڑھایا جیسے وہ 100 طالب علموں کو شوق سے پڑھاتا۔ انہی صاحب جواہر نے تعلیف کے باب میں دیکھیں، انہوں نے قسم کھائی تھی للہ علیہ، شرعی قسم کھائی تھی کہ میں روزانہ جواہر کا ایک صفحہ ضرور لکھوں گا، جواہر الکلام کا ایک صفحہ ضرور لکھوں گا۔ اور کیونکہ اپنے اوپر شرعی قسم کھائی بھی تھی کہ میں کام لکھنے کے کام کو بند نہیں کروں گا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر اپنی نظر کو پوری کرتے رہے، کتاب لکھنے سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتے۔ یہ یوں ہی ہم تک دین نہیں پہنچا ہے۔ یہ جو اہل بیت کا پیغام آج لائبریریوں میں اور آج ہمارے یہاں موجود ہے، یہ بڑی محنت سے یہاں تک آیا ہے۔ تدریس، تعلیف اور تاسیس، خیراتی ادارے بنانا، مساجد بنانا، امام بارگاہ بنانا، اسکول بنانا، ہاسپٹل بنانا، یہ عالم دین کا کام ہے جی۔ سید حسن رسول اللہ نے اگر لبنان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب ان کے تاسیساتی ادارے ہیں۔ کالجوں کا ایک چین ہے، اسکولوں کی ایک چین ہے، ہاسپٹلز کی ایک چین ہے، مسیحیوں کو، یہودیوں کو۔ دیکھیے، میں اس مجلس کے اندر بھی میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، اگر کوئی جماعت اسلامی کا کوئی خیراتی ادارہ ہے، ہاسپٹل ہے، میں وہاں جاؤں گا تو کچھ دیر کے لیے جماعت اسلامی کے لیے میرے ذہن میں اچھا خیال آئے گا یا نہیں؟ یہ فطری مسئلہ ہے، میرا درد وہاں دور ہو رہا ہے، مجھے انجیکشن وہاں مل رہا ہے، میری دوا وہاں سے مل رہی ہے، ڈاکٹر وہاں بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جو جماعت اسلامی کا خیراتی ادارہ ہے اس کا ہاسپٹل ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شیعہ نے کوئی امام زین العابدین ہاسپٹل بنایا ہو،
اگر کسی شیعہ نے فاطمہ زہرا ہاسپٹل بنایا ہو، میں اپنے میڈیکل سینٹر خیرپور کے اندر گیا، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو لائن سے لٹایا ہوا تھا، کوئی 80 بچے تھے جن کو خون چڑھ رہا تھا، 2 بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے۔ مجھے ویسے داڑھیوں والوں سے پیار ہے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ آفس میں گیا تو ہمارے اسٹاف نے بتایا کہ یہ دونوں کل عدم جماعت، تکفیری جماعت جو ہمیں کافر کہتی ہے، وہ لوگ ہیں، یہ فلاں سیکرٹری ہے اور یہ فلاں سٹی کا صدر ہے، اور وہ خون چڑھانے کہاں آیا ہوا تھا؟ القائم میڈیکل سینٹر میں، یعنی جس میں کھلی ہوئی تصویر ہے کہ جی یہ کس کا ادارہ ہے۔ تو میں نے کہا جی ان کے بچوں کا آپ دوسرے بچوں سے زیادہ خیال کریں گے، اس سے بہتر تبلیغ کوئی اور نہیں ہے۔ تاسیسات، اداروں کی تشکیل، لوگوں کے مسائل آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر آپ سے وہ دور کیسے ہوں گے؟ لوگوں کی پریشانیاں اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، ان پریشانیوں کو آپ دور کر رہے ہو تو وہ آپ سے دور کیوں ہوں گے؟ مجھے معاف کریں گے، ایک سبب دوری کا یہ بھی تو ہے کہ مجھے تو لوگوں کی درد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر پتہ ہے تو وہ ہم سے قریب ہو جاتے ہیں، جس کو پتہ ہوتا ہے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کوئی منطق اور فلسفہ نہیں ہے، سیدھی 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ لہذا تعلیف، تدریس اور تاسیس، یہ علماء کرام کامیاب، آپ ایران آیت اللہ مراشی نجفی کا ہاسپٹل، آیت اللہ گل پائیگانی کا ہاسپٹل، محمد حسین فضل اللہ کا لبنان میں ہاسپٹل اور ادارے، یہ پوری دنیا کے علماء نے کام کیا۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ علماء کرام کا کام ہے، شخصیات نے کام کیے ہیں، مزید کام کی ضرورت ہے۔ اور 3 تے کے بعد 2 میم، ممبر اور محراب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ممبر پر بھی عالم ہی بیٹھے گا، یہ جگہ عالم دین کے بیٹھنے کی ہے، البتہ جس معنی میں میں عالم کہہ رہا ہوں اسی معنی میں سنیے گا، ورنہ نحن العلماء، عالم صرف اہل بیت ہیں، عالم صرف اہل بیت ہیں، شیعتنا متعلمون، اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں۔ تو عالم ہونے کا جو واقعی عنوان ہے وہ تو اہل بیت کے ساتھ ہے، لیکن جو رائج اصطلاح ہے اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ ممبر پر وہ بیٹھے گا جو عالم ہوگا۔ تو ممبر پر بیٹھنا، ممبر کی اہمیت کتنی ہے، ممبر کی ضرورت کتنی ہے؟ آج جتنا شیعہ قوم میں اور مجموعی طور پر سنی شیعہ میں جتنی الجھنیں ہیں نا، ان کا 70% سبب ممبر پر سنجیدگی کا نہ ہونا ہے۔ بلندتر سلوات، ممبر کی سنگینی کا نہ ہونا ہے، ممبر سے پیغامات کا نشر نہ ہونا ہے، ممبر پر بیٹھ کر قوم کے مسائل اور فضائل اہل بیت اور مسائل اہل بیت کے بیان کے ساتھ انہی میں سے قومی مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیتوں کا نہ ہونا ہے۔ جی شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا رہا بعض ایک دور تک، اور اب بھی کہیں کہیں تو یہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے کہ طالب علم، ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں شرح نما پڑھ رہا تھا اور میں نے مجلس پڑھی، اشرا پڑھا، تو مجھے مدرسے میں مرغا بنایا گیا کہ تم نے اشرا کیوں پڑھایا۔ یہ اسی ملک کی بات کر رہا ہوں میں، آپ گلے بھی کروں گا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے برا لگے گا تو میری تو صحت پہلے ہی اچھی۔ ہم نے دور رکھا اپنے دینی طالب علموں کو، علماء کو دور رکھا ممبر سے۔ مجلس تو ہونی ہے، بہت محتاط بولوں گا اس لیے کہ مجھے ذاکروں سے بھی پیار ہے۔ جائے خالی رہ دیو بے گرد، یہ پرانا محاورہ ہے، اگر جگہ خالی چھوڑو گے تو یہاں پر جن آ کر بیٹھ جائے گا۔ لہذا ممبر کا جو حق ہے یا ممبر سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں جو علماء کی بنتی ہیں وہ کسی اور کی نہیں بنتی۔ اور دوسری میم وہ ہے محراب۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے بزرگ مجھے معاف کریں گے، میں جب مشہور ہوتا چلا جاؤں، میں جب مثال کے طور پر کوئی حیثیت بنتی چلی جائے تو میں محراب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فارغ مولوی جس کے پاس کام نہ ہو وہ عالم دین، وہ نماز پڑھائے گا، وہ جو بیچارہ جس کی تعلیم کم ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ تو جس کی تعلیم کم ہے تو پھر محرابوں سے صحیح دین کیسے پہنچے گا؟ بڑے علماء کو، بزرگ علماء کو، شخصیات کو جنہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یا اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی محنت اور اپنی ریاضت کی بنیاد پر کچھ سمجھ لیا ہے،
اگر نہیں ہو پاتا، مشکل ہے، میں جو بات کر رہا ہوں میں خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں، مسجد سے جڑا ہوا ضرور ہوں، لیکن شاید 40% نماز جماعت میں شریک ہو پاتا ہوں سفروں کی وجہ سے، مشکل ضرور ہے، مگر جڑے رہنا چاہیے محراب سے۔ محراب، آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں، محراب مسجد اسلام کا مورچہ ہے، اور مجاہد مورچوں کو خالی نہیں چھوڑتے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ دین صحیح پہنچے اور معاشرے کا، یہ واحد طریقہ ہے بھائی، جو روزانہ 3 مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ ہمیں پوری قوم مل سکتی ہے۔ اور جن مسجدوں میں فعال علماء کرام ہیں، پیش نماز حضرات بہت فعال ہیں، ان مسجدوں میں تو جگہ نہیں رہتی نمازیوں کے لیے۔ اگر نمازیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو اور طرح کے میں بہانے نہ کروں کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اپنے آپ کو دیکھوں، میرے اندر شاید صلاحیت نہیں ہے جو مسجد بھر نہیں رہی ہے۔ لوگ تو وہ ہیں کہ بغیر پنکھوں کے بھی آنے کو تیار ہیں، ہوا کی خاطر وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، کارپیٹ اچھا ہے اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ رہے، جی لائٹیں اچھی ہیں اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ رہے، پیش نماز اچھا ہے اس لیے نماز پڑھنے آ رہے۔ تو مجھے پیش نماز حضرات کو مسجدوں، اور پھر خاص طور پر جو شخصیات ہیں وہ چاہے ہفتے میں 1 دفعہ، بہت ہو رہا ہے تو 10 دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ محراب سے جا کے جڑیں، بہترین ذریعہ ہے اپنی قوم سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کا۔ کچھ اگر ناگوار باتیں گزری ہوں تو مجھے معاف کریں گے۔ خود نبی مکرم نماز جماعت کی امامت کرتے ہیں، امام رضا نماز جماعت کی امامت کرتے ہیں۔ فضل ابن شاہدان سے امام رضا نے نماز جماعت سے متعلق ایک قول ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ فضل ابن شاہدان سے امام رضا فرماتے ہیں کہ نماز جماعت اخلاص، توحید اور اسلام کے دفاع کا بہترین ذریعہ ہے۔ خلوص اور سچائی، الفاظ میرے ہیں کچھ، میں قول میں جو ہے وہ زبان حال کو بیان کر رہا ہوں، ما قال اور زبان قال کو بیان نہیں کر رہا جی۔ نماز جماعت ایک استعارہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک علامت ہے خلوص کی۔ نماز جماعت میں آنے والے ایک پیغام ان کی نماز جماعت میں شرکت کرنے سے ان کے خلوص و سچائی کا اظہار ہے۔ دوسرا، توحید پروردگار۔ اگر آج ہم کسی حوالے سے پریشان ہیں تو اس پریشانی پر پمفلیٹ اور اشتہار اور میسج چلانا وقت کا زیان ہے۔ نماز جماعت کو مضبوط کر دو، توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ جتنا نماز جماعت مضبوط ہوگی اور جماعت والوں میں اور نماز پڑھنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا عقیدہ توحید کی مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسلام اور دین سے جڑنے کا ایک استعارہ ہے۔ بقول ایک بزرگ عالم دین کے کہ آخری زمانے میں دیندار ہونا بہت مشکل ہے، متدین تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم ایک لفظ کہتے ہیں فلاں متدین ہے، متدین ہونا بہت دور کی بات ہے، وہ دین کا مخالف نہ ہو، یہی بڑا کارنامہ ہے۔ ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دین خلاصہ ہو جائے گا نماز جماعت سے۔ کارنامہ ہوگا لوگوں کا اگر وہ نماز جماعت میں آ رہے ہیں، سب سے بڑا دیندار ہوگا جو نماز جماعت میں آ رہا ہوگا۔ لہذا محرابوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام دینی مدارس سے فارغ و تحصیلان ان 2 میموں سے اور 3 تے، یہ ممبر کی زبان میں نے بنائی ہے اس لیے یہ تقسیم کر رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے 3 تے اور 2 میم جی۔ تعلیف، تدریس اور تاسیس، محراب اور ممبر، ان 5 شعبوں میں اگر کام ہو جائے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کمزور رہ جائے۔ اللہ ہماری قوم مسلمانوں مومنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے مراکز علمی کو جن کا کام ہے تعلیم و تربیت، انہیں مضبوط، محکم اور باوقار و باعزت قرار دے۔ ایک عالم دین اور ایک مضبوط عالم دین، ایک استاد عالم دین کی مجلس ترہیم ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے، جہاں لشکر حسینی میں فقیہ موجود تھے۔ شاید تاریخ لکھ دیتی کہ حسین کے ساتھ وہ لوگ آئے
جو بنی ہاشم کی شجاعت کے معترف تھے، انہیں پتہ تھا کہ بنی ہاشم اگر کسی میدان میں اترتے ہیں تو اس میدان کو مار کر، میدان جیت کر باہر آتے ہیں۔ تو اس لیے حسین کے ساتھ یہ لوگ آ گئے تھے کہ انہیں دنیا چاہیے تھی، مگر میرے مولا حسین نے ایک تحریر کی صورت میں یہ تاریخ کو جواب دے دیا، میرے ساتھ دنیا دار نہیں تھے بلکہ دیندار تھے، اور دیندار بھی فقیہ دوران تھے۔ مجھے اور آپ کو اگر آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہ اجازہ اجتہاد دے دیں تو نہ معلوم ہمارا کیا حال ہو جائے۔ حسین ابن علی جسے اجازہ اجتہاد دے رہا ہو وہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر۔ یہ اجازہ اجتہادی تو ہے، یہ اجازہ فقاہتی تو ہے، اقرار سند دے رہے ہیں امام حسین، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اے حبیب، تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا تو علم ہے، حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، بس جان لو میں کربلا میں تنہا ہوں، دشمن نے مجھے گھیر لیا ہے، میرے گرد دشمن کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے والسلام لکھا اور اپنا نام لکھ دیا۔ قاصد پہنچا ہے حبیب کے دروازے پر، دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ کہا کہ میں ولید حسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ہاتھ پیر پھول گئے۔ میرے اور آپ کے دروازے پر اگر معتبر ترین شخص کا کوئی پیغام لانے والا آ جائے، کیوں حسین نے یاد کیا ہے، کیوں حسین نے پیغام بھیجا ہے؟ دروازے پہ دوڑتے ہوئے گئے، امام کا خط اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دے کے گھر میں آئے، زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہو گیا؟ ہم میں تو کوئی ناچاقی نہیں ہے، کیا مجھے حسین نے بلایا ہے اور حسین کے ساتھ جانے کا مطلب شہادت ہے، میں اپنی جان دینے کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ حالات نامساعد تھے، اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا لے کر فلاں جگہ جا کے کھڑا ہو جا، کچھ دیر میں پہنچوں گا، گھوڑے پہ بیٹھ کے حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ بے راہوں سے ہوتے ہوئے، نامانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب جب پہنچے تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور میرے مولا نے تاخیر کی تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اللہ رے غربت حسین، حسین پر غلام بھی ترس کھا رہے ہیں۔ حسین سے محبت کا اظہار دیکھ کر فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو میرے مولا حسین سے محبت کرتا ہے؟ کہ مولا ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہا، اب زہرا کے لال کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ کربلا لے چلیے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں تو داستان سنا رہا ہوں، مقتل کے واقعات سنا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ حبیب بیٹھے ہیں اپنے گھوڑے پہ، اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا، اور جیسے ہی کوفے کی جانب سے آنے والا رستہ جو کربلا میں آتا تھا وہاں سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی تو مولا حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی، آواز دے کر کہا عباس، علی اکبر، آؤ میرا بھائی آ رہا ہے، مہمان کا استقبال کرو۔ آگے بڑھ کر استقبال کیا، امام حسین نے گلے لگایا، اے میرے بھائی، عزادارو، جناب زینب کربلا کے میدان میں پہلی مرتبہ خوش نظر آئی ہے، اس لیے کہ کوئی حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا میں آیا۔ وہاں تو روزانہ ہزاروں کی تعداد یزیدی سپاہیوں میں بڑھتی جا رہی تھی، یہاں حسین کی مدد کرنے پہلے کوئی آیا ہے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، حتی نقل صاحب نے بھی جملے پڑھے کہ جب حبیب اور حسین بات کر رہے تھے تو فضہ نے آ کر زینب کا سلام پہنچایا، حبیب تمہیں نبی زادی نے سلام بھیجا ہے، تمہیں علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ حبیب نے سر سے عمامہ اتار دیا، اللہ نے غربت اہل بیت۔ اجرکم علی اللہ۔ میدان کربلا میں حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے سایہ۔ کبھی امام حسین بلا کر مشورہ کرتے تھے، کبھی امام حسین کسی غرض سے کسی کے پاس بھیجتے تھے۔ حبیب کا کربلا میں کیا کردار تھا؟ مختصر اگر کہوں تو یہ کردار تھا کہ سادات اور بنی ہاشم کے نمائندے عباس تھے اور اصحاب کے نمائندے حبیب تھے۔
یعنی اصحاب حسینی کو اگر حسین سے کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ حبیب سے کہتے تھے کہ آپ حسین سے کہہ دیں۔ جب شب عاشور میرے مولا نے چراغ کھول کیے تو جو اصحاب کی طرف سے بول رہے تھے وہ حبیب بول رہے تھے، مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر دوبارہ زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ اصحاب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے جملے ہیں۔ جب جناب عابس کا بدن گرا، زخمی ہوئے حضرت عابس، شوذر عابس ایک نام ہے اصحاب امام حسین میں، عابس، جب وہ بدن ان کا گرے زمین پر زخموں سے چور ہو کر، تو ان کے بدن سے خون نکل رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں عابس شہید ہو جائیں گے۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حبیب کہاں ہے؟ امام نے فوراً آواز لگائی حبیب جلدی آؤ تو میں عابس بلا رہا ہے۔ تو قریب آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ۔ حبیب جھک گئے اور اپنا کان عابس کے دہن پہ لگا دیا، منہ پہ لگا دیا، تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب ابن مظاہر کو امام نے آمادہ کیا، جاؤ حبیب۔ میدان کربلا میں حبیب نے اپنے جہاد کا مظاہرہ کیا، شجاعت کا اظہار کیا، اور جب زخم بہت بڑھتے چلے گئے اور زمین پر گرے ہیں اور شہادت کا جام نوش کیا ہے تو امام نے لاشے پر پہنچ کے مرثیہ پڑھا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یہ قاری قرآن تھا، یہ عامل قرآن تھا، یہ قرآن ختم کر دیتا تھا۔ اور پھر حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا کر امام حسین گنج شہیدہ میں لے آئے، گریہ بھرپور ہو گیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ جب باپ کربلا میں آیا تھا تو یہ ایک سفر پر تھا، اور جب یہ لوٹا تو کربلا کا واقعہ مکمل ہو چکا تھا۔ اسے معلوم ہوا میرے بابا کو حسین مولا کے ساتھ کربلا میں مار دیا گیا۔ یہ اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے کے قریب آیا، کھولی کے ہاتھ میں نیزہ اور نیزے کی ہنی پہ حبیب کا سر، قریب جا کر کہا یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے، میں ان کا بیٹا قاسم ابن حبیب ہوں، یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں انہیں دفنا دوں۔ کہنے لگا مجھے تو شام کے دربار سے انعام ملے گا۔ کہ جو انعام تجھے شام کے دربار سے ملنا ہے میں دینے کو تیار ہوں، مگر عزادارو خولی نے وہ سر قاسم کو نہیں دیا۔ قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا اور اپنے بابا کا سر اس سے چھیننے میں کامیاب ہوا، اور دوستوں سے یہ کہتا ہوا جا رہا تھا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ آواز امام سجاد کے کانوں تک آئی، امام نے بیڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے، ورنہ کسی جوان کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ حضرت علامہ مولانا سید قمر حسن زیدی ابن سید قمر حسن زیدی کے درجات کو بلند فرما، ان کے اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس کی رونقوں میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مولانا سید قمر حسن زیدی ابن سید قمر حسن زیدی رحم اللہ من الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات کریں۔